بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں ایک نیک دل مگر غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام رحمت تھا۔ رحمت ایک محنتی کسان تھا جو دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور جو کچھ کماتا اس سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ وہ بہت صابر اور شکر گزار بندہ تھا۔ اگر کبھی کھانے کو کم بھی ہوتا تو اللہ کا شکر ادا کرتا اور صبر سے کام لیتا۔ رحمت کے دو بیٹے تھے، حمید اور کلیم۔ دونوں بچپن سے ہی ایک ساتھ کھیلتے، گاؤں کے مدرسے میں پڑھتے اور اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج الگ ہو گئے۔ حمید نیک، صابر اور محنتی تھا۔ وہ اپنے والد کی طرح ایماندار اور رحم دل تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ اپنے والد کا بہت احترام کرتا اور ان کی خدمت کرتا تھا۔ اگر کھانے میں ایک وقت ہوتا تو وہ کھانا کھاتا، کہ روٹی بھی ملتی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ کلیم اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ محنت سے گھبراتا، دوسروں کا حق مارنا چاہتا اور ہمیشہ آسان راستے ڈھونڈتا۔ وہ اکثر اپنے باپ سے کہتا، آبا، محنت کا کوئی فائدہ نہیں، جو لوگ چالاکی کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ ساری زندگی محنت کرتے رہے، مگر ہمارے پاس اب بھی 2 وقت کی روٹی مشکل سے آتی ہے۔ کر افسوس سے سر جھکا لیتا اور دعا کرتا کہ اللہ اس کے بیٹے کو سیدھا راستہ دکھائے۔ وقت گزرتا گیا اور رحمت کی صحت کمزور ہونے لگی۔ اب وہ پہلے کی طرح کھیتوں میں کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اپنی زمین دونوں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دے تاکہ وہ خود کام کریں اور اپنے گھروں کا خرچ چلائیں۔ اس نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا، بیٹو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور زیادہ کام نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زمین تم دونوں میں برابر تقسیم کر دوں تاکہ تم خود محنت کرو اور اپنی روزی کماؤ۔ یاد رکھو، زمین برکت اسی وقت دیتی ہے جب ایمانداری سے کام کیا جائے اور حلال کمائی پر بھروسہ رکھا جائے۔ حمید نے خوشی سے سر جھکا دیا اور کہا، آبا، جیسا آپ کہیں گے میں وہی کروں گا۔ مگر کلیم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے دل میں سوچا، یہ زمین میرے اکیلے کے لیے ہونی چاہیے۔ حمید تو بیوقوف ہے، بس محنت کرتا رہے گا، مگر ہم ہیں جو اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں کچھ ایسا کروں گا کہ زمین میری ہو جائے اور مجھے زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے۔ چند دن بعد رحمت نے زمین دونوں بیٹوں میں تقسیم شروع کر دی۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، کھیتوں میں ہل چلاتا، پانی دیتا اور اپنی زمین کو بہتر بنانے میں لگا رہتا۔ اسے یقین تھا کہ جو بیج وہ آج بوئے گا، اللہ اس کا اجر ضرور دے گا۔ دوسری طرف کلیم کو کام کرنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح حمید کی زمین بھی اس کے قبضے میں آ جائے۔ اس نے ایک چالاک آدمی سے مشورہ کیا جو گاؤں میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مشہور تھا۔ اس شخص نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ زمین تمہاری ہو جائے تو اپنے باپ کو حمید کے خلاف کر دو۔ ایسا کچھ کرو کہ وہ خود زمین تمہیں دے دے۔ کلیم کو یہ بات پسند آئی۔ وہ گھر لوٹا اور اپنے باپ سے کہنے لگا، آبا، حمید آپ کی عزت نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ ابا کو زمین سے ہٹا دینا چاہیے تاکہ ہم اپنی مرضی سے کام کریں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو چھپ کر جا کر سن لیں۔ وہ رات کو اپنے دوستوں سے یہی باتیں کرتا ہے۔ رحمت کو یقین نہیں آیا، مگر کلیم بار بار کہتا رہا۔ آخرکار ایک دن رحمت چھپ کر سننے گیا، مگر وہاں ایسا کچھ نہ ہوا۔ حمید ہمیشہ کی طرح اللہ کی یاد میں مصروف تھا اور زمین کی بہتری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رحمت کو احساس ہوا کہ کلیم جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ خاموشی سے گھر واپس آیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، میرے بیٹے کو سیدھا راستہ دکھا، اسے دھوکہ دینے والا نہ بنا۔ اگر وہ باز نہ آئے تو مجھے انصاف عطا کر۔ کلیم کو جب معلوم ہوا کہ اس کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا تو اس نے ایک اور چال چلی۔ ایک رات اس نے چھپ کر حمید کے کھیت میں آگ لگا دی تاکہ لگے کہ کسی نے حسد میں یہ کام کیا ہے۔ صبح جب حمید نے اپنی جلتی ہوئی فصل دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بہت غمگین تھا، مگر اس نے صبر کیا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے کسی کا نقصان نہیں کیا، پھر بھی میری زمین تباہ ہو گئی۔ مجھے ہمت دے کہ میں صبر کر سکوں اور پھر سے محنت کر سکوں۔ رحمت کو بھی بہت دکھ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کسی دشمن کی سازش ہے، مگر وہ کلیم پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند دن بعد
کلیم ایک رات خوشی سے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ اس نے فخریہ ہنسی مذاق کر رہا تھا انداز میں کہا، دیکھا میں نے کیسے اپنے بھائی کی فصل جلا دی۔ اب وہ دوبارہ زمین سنبھالنے کے قابل نہیں رہے گا، اور ابا کو بھی لگے گا کہ حمید نکما ہے۔ جلد ہی ساری زمین میری ہوگی۔ بدقسمتی سے رحمت یہ سب سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنے بیٹے کی چالاکی پر افسوس ہوا۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، اگر کلیم اپنی چالاکی سے باز نہیں آتا، اگر وہ حرام راستے پر ہی چلتا ہے، تو پھر میں اسے اپنی دعا سے محروم کرتا ہوں۔ میری دعا نیک بیٹے کے ساتھ ہوگی، اور جو ظلم ہوگا وہ ظلم ہوگا کرے گا، اس کے لیے میرا دل دعا نہیں کرے گا۔ یہ ایک باپ کی دعا بھی تھی اور بددعا بھی۔ کلیم کو اس کا اثر فوراً محسوس نہیں ہوا، مگر تقدیر اپنا فیصلہ لکھ چکی تھی۔ رحمت کی بددعا کے بعد بھی کلیم کو اپنی چالاکیوں پر غرور تھا۔ اسے لگا کہ باپ کی دعائیں یا بددعائیں محض الفاظ ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ پہلے کی طرح ہے اپنی سازشوں میں مصروف رہا، مگر اسے احساس نہیں تھا کہ تقدیر آہستہ آہستہ اس کے خلاف ہو رہی ہے۔ حمید نے اپنی جلی ہوئی فصل دیکھی، مگر ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور ایک بار پھر کھیت میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس زیادہ وسائل نہ تھے، مگر وہ دن رات محنت کرتا رہا۔ گاؤں کے کچھ نیک لوگوں نے بھی اس کی مدد کی، کیونکہ وہ سب اس کی ایمانداری کو جانتے تھے۔ دوسری طرف کلیم اب بھی آرام طلب زندگی گزار رہا تھا۔ وہ دوسرے کسانوں کو دھوکہ دیتا، ادھار لیتا، مگر واپس نہ کرتا، اور بے ایمانی سے مال جمع کرنے کی کوشش کرتا۔ گاؤں کے لوگ اب اس سے دور رہنے لگے تھے۔ کچھ مہینوں بعد رحمت بہت بیمار پڑ گیا۔ اب وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ حمید نے اپنے کھیت کا کام کم کر دیا اور زیادہ تر وقت اپنے باپ کی خدمت میں گزارنے لگا۔ وہ ان کے لیے دوا کا انتظام کرتا، ان کا خیال رکھتا اور ان کے لیے دعائیں کرتا۔ لیکن کلیم نے اپنے باپ کی بیماری کو بھی نظر انداز کر دیا۔ وہ کہتا، آبا کی خدمت سے کچھ نہیں ملے گا، میں اپنے کام میں مصروف ہوں، مجھے دولت کمانی ہے۔ یہ سن کر رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر وہ خاموشی سے صبر کرتا۔ اس نے کلیم سے کچھ کہنے کی بجائے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ، میں نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، مگر وہ نافرمان ہو گیا ہے۔ اگر اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے تو پھر میں اسے اپنی دعاؤں سے محروم کرتا ہوں، اور اے پروردگار، اگر میرا دوسرا بیٹا نیک راستے پر ہے تو اسے اپنی رحمت سے نواز۔ یہ الفاظ سن کر حمید کا دل کانپ گیا۔ اس نے کلیم کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر کلیم ہنس کر کہتا، باپ کے الفاظ سے تقدیر نہیں بدلتی، دنیا میں بس طاقت اور دولت چلتی ہے۔ رحمت کی بددعا جیسے ہی نکلی، تقدیر نے اپنا کھیل دکھانا شروع کر دیا۔ پہلا نقصان، کلیم نے جو پیسے دھوکہ دے کر کمائے تھے وہ ایک دن چوری ہو گئے۔ وہ اپنی چالاکی پر خوش تھا، مگر اب خالی ہاتھ رہ گیا۔ دوسرا نقصان، اس نے کچھ زمین ناجائز طریقے سے خریدی تھی، مگر گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کر کے وہ زمین واپس اصل مالک کو دے دی۔ تیسرا نقصان، وہ کسانوں سے جو قرض لیتا وہ بڑھتا چلا گیا۔ اب لوگ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ چکے تھے۔ دوسری طرف حمید کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ اس کی نئی فصل تیار ہو گئی تھی اور اللہ نے اس پر اپنی رحمت نازل کی۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی اس کی مدد کی اور اس کی زمین پہلے سے زیادہ زرخیز ہو گئی۔ رحمت کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹو، میں اب زیادہ دن نہیں جی سکوں گا۔ میری آخری خواہش ہے کہ تم دونوں صلح کر لو اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو۔ حمید نے فوراً اپنے باپ کا ہاتھ چوم کر کہا، آبا، میں کلیم کو معاف کرتا ہوں اگر یہ اپنی غلطیوں کو مان لے۔ مگر کلیم غرور میں بولا، مجھے کسی کی معافی کی ضرورت نہیں، میں نے جو کچھ کیا وہ خود کو کامیاب بنانے کے لیے کیا، اور ویسے بھی دعا اور بددعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سن کر رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آخری بار کلیم کو دیکھا اور کہا، اگر تو اب بھی اپنی غلطیوں پر قائم ہے تو جا، میں تجھے اپنی دعاؤں سے محروم کرتا ہوں، اللہ تیرا فیصلہ کرے گا۔ یہ کہہ کر رحمت نے آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رحمت کی وفات کے بعد گاؤں میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی۔
सब लोग जानते थे कि वो नेक दिल और साबर इंसान था। गांव के बुजुर्गों ने हमीद के सब्र और खिदमत को सराहा और उसे दुआ दी कि अल्लाह उसके रास्ते आसान करे। लेकिन कलीम, वो ज़रा भी अफसोस महसूस नहीं कर रहा था। बाप की वफ़ात के बाद भी वो अपनी दुनियावी ख्वाहिशात में मग्न था। उसे लगा कि अब जबकि बाप नहीं रहे तो अब उसे कोई रोकने वाला नहीं। बाप की दुआ का असर जल्द ही जाहिर होने लगा। हमीद की ज़मीन ज़रख़ीज़ होती गई, उसके खेतों में पहले से ज़्यादा फसल हुई और उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा। गांव में सब लोग हैं इससे मोहब्बत करते थे और उसकी ईमानदारी की वजह से इसकी इज्जत करते थे। कुछ ही सालों में हमीद के हालात पहले से बेहतर हो गए। इसके पास इतना कुछ था कि वो खुद भी हो सकता था, आराम से रह सकता था और दूसरों की मदद भी कर सकता था। उसने गांव में एक कनवा खदवाया ताकि लोग और जानवर साफ पानी पी सकें। उसने एक छोटा सा मदरसा भी बनवाया ताकि गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिल सके। ये सब कुछ किसकी दुआ से था? ये उस बाप की दुआ थी जिसने हमेशा अपने नेक बेटे के लिए भलाई मांगी थी। दूसरी तरफ कलीम पर बाप की बद्दुआ का असर होने लगा। उसके तमाम गलत काम उलटने लगे। जो लोग पहले उसके साथ थे वो अब उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ ऐश व इशरत में शरीक थे हो गए, अब उसे पहचानने से इनकार करने लगे। वो जहाँ भी काम करने जाता वहाँ धोखा खाता। उसका सारा माल बर्बाद हो गया, हत्ती की जो ज़मीन उसके पास बची थी वो भी कर्ज चुकाने में बिक गई। कुछ साल बाद कलीम फ़कीर की तरह दर दर भटकने लगा। जिसने कभी बाप की खिदमत नहीं की थी अब खुद दर दर की ठोकरें खा रहा था। न दौलत रही न इज्जत। कलीम आखिरकार एक दिन बहुत बीमार हो गया। अब उसके पास न पैसे थे न इलाज करवाने की ताकत। वो गांव वापस आया मगर वहां भी कोई उसकी मदद करने को तैयार न था, क्योंकि सब उसकी फितरत है से वाकिफ थे। आखिरी वक्त में वो अपने भाई हमीद के दरवाजे पर आया। हमीद ने दरवाज़ा खोला तो सामने कलीम को बोसाइदा कपड़ों में, कमज़ोर और लागर हालत में देखा। कलीम ने रोते हुए कहा, भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें धोखा दिया, बाप की नाफरमानी की और बेईमानी की ज़िंदगी गुजारी। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं हार गया हूँ। बाप की बद्दुआ ने मेरा सब कुछ छीन लिया। ये सुनकर हमीद की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि कलीम ने गलतियां की हैं, मगर वो अपने दिल में नफरत नहीं रखना चाहता था। उसने कलीम को अंदर बुलाया, उसे खाना दिया और उसका इलाज करवाया। लेकिन कलीम के नसीब में ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। चंद दिन बाद वो अपने गुनाहों पर रो रो कर अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी मांगते हुए दुनिया से चला गया। आखिरी सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि बाप की दुआ सबसे बड़ी दौलत है। अगर औलाद नेक हो, वालदीन की इज्जत करे तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। वालदीन की बद्दुआ से बचना चाहिए। अगर हम वालदीन की दुआ और बद्दुआ से बचते हैं तो हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। कोई शख्स माँ बाप का दिल दिखाता है तो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। सब्र और ईमानदारी हमेशा रंग लाती है। जो भी अल्लाह पर भरोसा करके मेहनत करता है उसे उसका उज्र ज़रूर मिलता है।